جہاں تک اس میں ان کی اپنی بھی غلطی ہے. اگر حکومتیں ڈیزالو نہ کرتے خود تو آج صورتحال مختلف ہوتی. ان کو جو ایل ایڈوائز کیا گیا وہ ایل ایڈوائز آج ان کے بھی آڑے آ رہی ہے, پاکستان کے بھی آڑے آ رہی ہے, ان کے ورکرز کے بھی آڑے آ رہی ہے. آپ چلنے دیتے ایک نظام کو, آپ اس کو سموتھ جانے دیتے, اس کا آج آپ کا شیئر ہوتا جو آپ کی یہ گورنمنٹس بنی تھی کیئر ٹیکرز, آج آپ بیٹھ کے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ریشو پر باہر تو ایک چیز ہو گئی سو ہو گئی. یہ تمام جو ہو رہا ہے پاکستان میں یہ ایک ہائیبرڈ ڈیموکریسی کریٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ایک ایسے شخص کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ان کی گود میں کھیلے. میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ 3 سال کے لیے آتے ہو, وہ اس طرف دوسرے شہر میں بیٹھتے ہو ایک مخصوص جگہ پر, اس کے بعد آپ پاکستان سے باہر کیوں چلے جاتے ہو؟ آپ وہاں جا کے کوئی ڈیپوٹیشن پہ کوئی اور نوکری کیوں لیتے ہو؟ کیوں نہیں اس ملک میں رہتے؟ ہمارے ملک کے سیاستدان اپنی آنکھ کا علاج کرنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, ان کو یہاں پہ ان کے پلیٹلیٹس ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی کیوں؟ اگر آپ اس ملک کو ترقی دیتے, اس ملک کو مضبوط کرتے, اس ملک کو ایک پیالہ بنا دیا ہے جس میں چھید کر دیے ہیں, ان سب کے گھروں پہ چھاپے مارے جائیں, آپ کو جو پاکستان کا قرض ہے اس سے زیادہ ڈالر مل جائیں گے اور اگلے 5 سال کے لیے سٹیبل ہو جائے گا. جو کیش ان ہینڈ ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے ان کے گھروں سے جا کے نکالنا چاہیے, اور ان کے گھروں جو لانچوں پہ باہر جاتا ہے یا جو یہ کرتے ہیں یہ نکال لیں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان اگلے 10 سال کے لیے جو ہے اس کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. سر یہ بتائیں کہ مریم یہ کہتی ہے کہ اس وقت تک جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہو سکتا جب تک پروجیکٹ عمران خان واپس نہ چلا جائے. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں, وہ تو میں اس خاتون کے بارے میں, نہ وہ سیاستدان ہے, نہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق ہے, اور نہ اس کے بارے میں بات کرنا مناسب ہے. اس کو اپنا ذہنی طور پہ کہیں جا کے کچھ کروانا چاہیے. باقی تو فزیکل تو سب ٹھیک ہے, لیکن جب آپ سیاست کی نبض کو اگر آپ قتل سے, اگر آپ تلوار سے, قلم کی بجائے اگر آپ مارنے کی کوشش کریں گے تو یہ تجربہ ماضی میں بھی ہوا. جو وہ ایک ایکٹر ہے ڈگڈگی والا جو سابقہ وزیر اعظم تھا کہ جی میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے دیکھ کے ہنستے ہیں کہ میں بھیک مانگنے آیا ہوں. بھائی تمہاری شکل ہی بھیک مانگنے والی ہے, تم تو جاتے ہو یہ کہ اس کی جیب سے کیا نکالوں گا. ہائی کورٹ سے افتخار چودھری کی تاریخ کے لیے تو تحریک کے لیے تو سب سے آگے میں تھا, سردار صاحب تھے. جب وہ ہمیں روک رہے تھے تو میں نے ان سے پولیس والوں سے کہا کہ تم نے 47 میں بھی ہمیں روکا تھا, تم نہیں روک سکے تھے. اس نے کہا یہ 47 نہیں ہے. میں نے کہا تمہارا جبر وہی ہے, تمہارا ظلم وہی ہے, آج بھی تم انہی آقاؤں کے پابند ہو. اور ہم لڑے تھے, ہم نے لاٹھیاں کھائی تھیں, ہم پابند سلاسل ہوئے تھے, ہمارے وکیل کراچی میں جلائے گئے تھے, آج تک انصاف نہیں ملا. ہمارے وکیل ساہیوال میں جلائے گئے تھے, آج تک انصاف نہیں ملا. ہمارے بختر بند گاڑیاں ہائی کورٹوں کے اندر گھسی تھی, آج تک انصاف نہیں ملا. ہمارے وکیلوں کو شہید کیا گیا کوئٹہ میں, وہ ہر بار کے ایک ایسا سانحہ تھا کہ پاکستان کی ہر بار اشک بار ہوتی ہے اس دن. تو یہ ہم پھر بھی حوصلہ بلند کر کے چل رہے ہیں. خرم کھوسا کوئی چیز نہیں ہے, یہ کالا کوٹ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے الوکیل. تو آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ تم الوکیل ہماری اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی صفت اور طاقت کو, ہمارے قلم کو, ہمارے جذبے کو, ہمارے حوصلے کو, ہمارے دلائل کو اور ہمارا پاکستان کا کیس پلیڈ کرنے کو کیسے روکتے ہو. یہاں پر اسلام آباد کے اندر ہم کھڑے ہیں, یہ اللہ اس کو آباد رکھے, اس کو شاداب رکھے. لیکن جتنے سیاہ ادوار اس شہر نے دیکھے ہیں, جتنی بدقسمتی اس شہر میں رہی ہے اور یہ ٹوئن سٹی میں رہی ہے, وہ ہم نے دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں دیکھی. اتنے تجربے ہماری عوام کے ساتھ دنیا میں کہیں نہیں دیکھے. آپ ذرا, آپ کا سوشل میڈیا ہے, آپ ذرا نکالیں یہ IPPs کس کے ہیں, یہ پیسے کس کو جا رہے ہیں. اوریجنلی بجلی 19 روپے کی کیوں آ رہی ہے اور آگے اتنی مہنگی کیوں دی جا رہی ہے. آپ نکالیں نا اس کے اوپر ذرا, آپ بتائیں عوام کو, ان کو انلائٹن کریں کہ یہ مڈل مین کون ہے جو کھا رہا ہے, یہ درمیان میں کون ہے. جب پیٹرول ادھر سے نکلتا ہے تو وہ کیا ریٹ ہے اس کا, اور جب یہ آگے جاتا ہے تو وہ کس ریٹ پہ لیتا ہے, اور پھر آپ کو کس ریٹ پہ دیا جا رہا ہے. یہ جبر کیوں ہمارے اوپر. یہ ایسے ہی ہے کہ جب ابھی اسحاق ڈار سے پوچھا گیا کہ جی وہ آپ ایئرپورٹ جو ہے آپ نے دے دیا کسی کو, وہ کہتا ہے جی آؤٹ سورس کر رہے ہیں, لیز پر دے دیا, لیز پر دے دیا. آؤٹ سورس کا لفظ آؤٹ سورس تھا. تو ایسے ہی تھا کہ بہادر شاہ ظفر صاحب جو تھے ان کو انگریز مہاجر نے آ کے کہا
کہ جناب آپ ایسے کریں کہ آپ ہم سے قرض لے لیں تو آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ قرض دیتے رہے, قرض کے بدلے انہوں نے ایک ریاست دے دی, دوسری دے دی, تیسری دے دی, چوتھی دے دی. جب ریاستیں جانا شروع ہو گئیں پھر انہوں نے ہمیں یہاں چائے پہ بھی لگایا کہ پہلے مفت پلائی, اس کے بعد انہوں نے جیسے اب منرل واٹر پہ لگا دیا, جو منرل واٹر نہیں ہے باٹلڈ واٹر ہے. ہمارا ہی پانی ہمیں بوتل میں بند کر کے بیچا جا رہا ہے. ملٹا نیشنل لوٹ رہے ہیں اور ہم بڑے شوق سے اور ہم بڑا فخر سے کہتے ہیں کہ ہم منرل واٹر پڑھ کو تو دیکھو اس کے اوپر باٹلڈ واٹر ہے, آپ ہی کا پانی. اور جو یہ نیسلے ہے وہ آپ کا شیخو پورا سے پانی نکال رہا ہے, ہم اپنے نلکے کا پانی نہیں پیتے, وہ ہمارے نلکے کا ہی ہمیں مہنگا بیچ رہے ہیں. اسی طرح آپ کی بجلی آپ کو جو سستی دینی تھی, اب یہ گورنمنٹ دیکھیے تماشا, کہتے ہیں جی سولر پہ ہم کوئی ایسا سسٹم کریں کہ لوگ ڈسکریج ہو جائے, سولر نہ لگائیں. وہ خدا کے بندو معاہدے تم کرو, ہینڈ پکڈ لوگ 300-400 لوگ معاہدے کریں, 300-400 لوگ اس ملک کو لوٹیں اور خون ہمارا نچوڑا جائے. کس لیے بھائی؟ ہم کیا یہاں پر اس لیے آئے تھے آزادی لے کر؟ کیا ہم پاکستان میں اس لیے آپٹ کر کے ہم تو آئے تھے کہ یہاں پر ہم خوشحال رہیں گے, یہاں مسلمانوں کو روزگار ملے گا, یہاں مائنورٹیز کو سیکیورٹی ملے گی, یہاں پر جو ہے جینے کا حق ہوگا, یہاں پر ایک آئین ہوگا, ایک دستور ہوگا, قانون ہوگا, یہاں پہ عدالتیں ہوں گی, یہاں پر حق اور سچ کی بات کہی جائے گی. تو ہمیں حق اور سچ کی بات نعرے لگانے بھی کھوکھرے ملے, وہ بھی جھوٹے ملے. ایک مرد ہر کھڑا ہوا ذوالفقار علی بھٹو, وہ ڈٹ گیا, اس نے کہا نہیں, اور اس کو آپ نے سولی پہ چڑھا دیا. اب بھی پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی بندہ ڈٹ گیا ہے, میرا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, میں برملا کہتا ہوں, لیکن اگر کوئی بندہ ڈٹا ہے تو وہ عمران خان ہے, جس نے کہا کہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا. اس نے ثابت کر دیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو کیا تھا وہ صحیح کیا تھا. اور ذوالفقار علی بھٹو یہ کہہ کے گئے تھے کہ I would not like to die in history and he is still living in history. تو اسی طرح اب ایک اور ہمیں ضرورت ہے کہ یہ جیسے کھڑے ہو گئے ہیں اور جیسے آج وکلا کھڑے ہو گئے ہیں, تو انشاءاللہ اب یہ وہ ماضی والی روایت دہرا نہیں سکیں گے. سر کیا قوم ایک اور سابق وزیر اعظم کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھے گی؟ دیکھیں ان کی تو پوری کوشش ہے. یہ جو ملون کہوں گا میں ان کو, یہ جو لفظ خود استعمال ملون, یہ جو ہے یہ تو ان کی پوری کوشش ہے. لیکن وہ بچانے والا جو ہے وہ مارنے والے سے, وہ محمد علی کلے کو کسی نے پوچھا ایک انٹرویو میں BBC پہ ہو رہا تھا کہ یار آپ اتنے فیمس ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے, تو آپ کے کتنے باڈی گارڈ ہیں؟ اس نے کہا میرا ایک ہی باڈی گارڈ ہے. اس نے کہا وہ کدھر نظر تو نہیں آتا؟ اس نے کہا وہ اللہ ہے. تو اللہ جس کو بچائے. آپ کے سامنے یہ چند ماہ پہلے ایک جہاز گرا تھا کراچی میں غالباً, اس میں ایک شخص بچا تھا جو سیٹ پہ بیٹھا تھا. اس نے کہا میں سو گیا تھا, جہاز گر گیا, باقی سارے پیسنجر مر گئے, وہی زندہ رہا اور سلامت رہا. تو بچانے والی ذات یہ جو فرعون چاہتے ہیں نا کہ اس ملک کے اندر لا قانونیت ہو اور اس ملک کے عوام جو ہے رعایا بن کے رہیں, ان کے یہ جو ہے یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے. موسیٰ صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کو صرف جیل میں قتل کیا جا سکتا ہے. جی وہ تو آپ وہ ایک تارڑ تو وہ تھا جس نے بریف کیس لے کے گیا تھا, اور اس کا ایک جنا ہوا جو ہے وہ دوسرا, اس نے یہ انکشاف کیا اسی لیے کہ بھئی اسلام خطرے میں آ جائے گا. وہ عمران خان نے فلاں وکیل کر لیا جو رشدی کا وکیل تھا. وہ پہلے تو بندہ پوچھے تم پیسے لے کے گئے تھے عمران خان کی طرف سے یا تم وکالت نامہ جیل میں لے کے گئے تھے؟ اگر کسی کو عمران خان نے اب وکیل کرنا ہے تو اس کو جیل سے وکالت نامہ ٹیسٹ کرانا پڑے گا. اس بدبخت آدمی کو یہ بھی نہیں پتا, پھر اپنے آپ کو وکیل کہتا ہے. وہ شرم کر بھائی, تجھے کوئی پاور آف اٹرنی دکھا دے, کوئی جیل کی سٹیمپ دکھا دے. تو وہ یہی تسلسل تھا کہ وہ یہ کریں کہ اس کے گارب کے اندر جیسے پہلے ماضی میں اسلام کو خطرے میں لا کے لوگوں کو اکسا کے یہ مجرم ہیں, یہ لوگوں کو یہ ان کے سینٹیمنٹ سے جو ہمارے انسنٹ لوگ ہیں جو مذہب کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں, یہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ مریم یہ کہتی ہے کہ اس وقت تک جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہو سکتا جب تک پروجیکٹ عمران خان واپس نہ چلا جائے. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں وہ تو میں اس خاتون کے بارے میں, نہ وہ سیاستدان ہے, نہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق ہے, اور نہ اس کے بارے میں بات کرنا مناسب ہے. اس کو اپنا ذہنی طور پہ کہیں جا کے کچھ کروانا چاہیے. باقی تو فزیکل تو سب ٹھیک ہے, لیکن جب آپ سیاست کی نبض کو اگر آپ قتل سے, اگر آپ تلوار سے, قلم کی بجائے اگر آپ مارنے کی کوشش کریں گے تو یہ تجربہ ماضی میں بھی ہوا, یہ فیل ہو گیا اور یہ آگے بھی فیل ہوگا. سر صاحب کی گرفتاری کی آپ اصل وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا حالات کو کنٹرول کرنے کی ٹیکٹکس ہے, کیا اصل وجوہات کیا ہیں, اہم راز کیا ہیں؟ دیکھیں جہاں تک اس میں ان کی اپنی بھی غلطی ہے. اگر حکومتیں ڈیزالو نہ کرتے خود تو آج صورتحال مختلف ہوتی.
ان کو جو ill advise کیا گیا وہ ill advise آج ان کے بھی آڑے آ رہی ہے, پاکستان کے بھی آڑے آ رہی ہے, ان کے ورکرز کے بھی آڑے آ رہی ہے. آپ چلنے دیتے ایک نظام کو, آپ اس کو سموتھ جانے دیتے, اس کا آج آپ کا شیئر ہوتا جو آپ کی یہ گورنمنٹس بنی تھی کیئر ٹیکرز, آج آپ بیٹھ کے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ریشو پر باہر تو ایک چیز ہو گئی سو ہو گئی. یہ تمام جو ہو رہا ہے پاکستان میں یہ ایک ہائیبرڈ ڈیموکریسی کریٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ایک ایسے شخص کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ان کی گود میں کھیلے. میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ 3 سال کے لیے آتے ہو, وہ اس طرف دوسرے شہر میں بیٹھتے ہو ایک مخصوص جگہ پر, اس کے بعد آپ پاکستان سے باہر کیوں چلے جاتے ہو؟ آپ وہاں جا کے کوئی ڈیپوٹیشن پہ کوئی اور نوکری کیوں لیتے ہو؟ کیوں نہیں اس ملک میں رہتے؟ ہمارے ملک کے سیاستدان اپنی آنکھ کا علاج کرنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, ان کو یہاں پہ ان کے پلیٹلیٹس ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی کیوں؟ اگر آپ اس ملک کو ترقی دیتے, اس ملک کو مضبوط کرتے, اس ملک کو ایک پیالہ بنا دیا ہے جس میں چھید کر دیے ہیں, ان سب کے گھروں پہ چھاپے مارے جائیں, آپ کو جو پاکستان کا قرض ہے اس سے زیادہ ڈالر مل جائیں گے اور اگلے 5 سال کے لیے سٹیبل ہو جائے گا. جو کیش ان ہینڈ ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے ان کے گھروں سے جا کے نکالنا چاہیے, اور ان کے گھروں جو لانچوں پہ باہر جاتا ہے یا جو یہ کرتے ہیں یہ نکال لیں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان اگلے 10 سال کے لیے جو ہے اس کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ کمنٹ کر دیا کہ جو PTI کے خلاف کسی خواتین اندر ہیں اور جس طرح ان کا استحصال کیا جا رہا ہے, نئی نئی دفعات شامل کی جا رہی ہیں, عدالتی نظام کیا بیٹھ گیا ہے یا ابھی کوئی توقع؟ عدالتی نظام نہیں ہے جی, عدالتی نظام اس ملک میں نہیں ہے. میں وکیل ہوں, میری 4تھی 5ویں نسل ہے, میں کہتا ہوں برملا کہتا ہوں یہ اس میں ملک میں عدالتی نظام ختم ہو چکا ہے, اس ملک کا عدالتی نظام روٹن ہو چکا ہے. اگر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ جج جو وہاں بیٹھا تھا اس کو شرم بھی نہیں آئی کہ میں نے ایک آرڈر پاس کیا, میں نے کہا جناب دس آرڈر pertains to the majesty of this court, میجسٹی آف دس کورٹ, لیکن اس کو شاید انگریزی نہیں آتی تھی تو وہ میجسٹی کا مطلب نہیں سمجھا کہ تم خدا کا عطا کیا ہوا تمہارے اوپر جو ایک منصب ہے اور فرض ہے اس کو نبھانے کے لیے تم یہاں بیٹھے ہو. یہاں کے جو باسی ہیں اس ملک کے, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو, وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے. کہا میں نے کہ جی آپ کا نمائندہ آپ کی حفاظت میں اس کو لے کے اس کے گھر جا رہا تھا پرویز الہی کو, لیکن شاید یہ بھی ان کو سمجھ نہیں آئی. پھر میں نے کہا اگر مجھے کوئی اغوا کرے اور وہ اغوا کر کے تیسرے محلے لے جا کے کسی چوتھے بندے کو دے دے تو آپ کا یہ قانونی ہے؟ یہ درمیان والا غیر قانونی تھا, ایسے نہیں ہو سکتا. تمام چیزیں غیر قانونی ہوگی, لیکن جب ان کو اتنی چھوٹی چیزیں سمجھ نہیں آتی تو میں اس نظام کے بارے میں آپ کو کیا کہوں. ہم روز جا کے عدالتوں میں داد رسی کرانے کی کوشش کرتے ہیں, شرم آتی ہے ہمیں, افسوس ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہمارے یہاں پہ کلہم compromised. It is a compromised system. We have a compromised democracy. We have compromised politicians. And the only road ahead is that we have to break this vicious circle of compromised all stuff that we have. اور پھر ہمیں یہاں پر اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہنا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ سے دھوکہ ہوا جب قرض اتارو ملک سوارو اسکیم میں آپ کے پیسے آئے اور یہ کھا گئے. ہم مانتے ہیں آپ سے دھوکہ ہوا جب آپ سے انہوں نے اور مدد مانگی اور باہر جا کر یہ شرم بھی نہیں آتی اس کو, جو وہ ایک ایکٹر ہے ڈگڈگی والا جو سابقہ وزیر اعظم تھا, کہ جی میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے دیکھ کے ہنستے ہیں کہ میں بھیک مانگنے آیا ہوں. بھائی تمہاری شکل ہی بھیک مانگنے والی ہے, تم تو جاتے ہو یہ کہ اس کی جیب سے کیا نکالوں گا. بھائی پاکستان کے لیے تم کچھ نہیں لے کے آئے, یہ سوچ لو. پاکستان کی عوام اگر تم کچھ لائے ہوتے اس ملک کے لیے, یہ دیوالیے سے بری حالت ہے ہماری, اس ملک کے لیے کچھ لائے ہوتے تو ملک کے عوام کو سکون ملتا, چین ملتا, بجلی ملتی, یہاں پر ان کو روزگار ملتی, وہ اپنے بل گلے میں ڈال کے تو سڑکوں پہ روتے نہ پھر رہے ہوتے اس شدید موسم میں. تو اس ملک کے لیے معذرت سے کوئی کچھ نہیں لایا, جو لایا ہے اپنے لیے لایا ہے, ان کے گھروں میں پڑا ہے. اور میں اس میں وارن بھی کرتا ہوں کہ ڈرو اس وقت سے جب یہ عوام خود نکلے, یہ میری پاکستان کی غیور عوام, اور تمہارے گھروں میں گھس کر تمہارے گھروں کے تہخانوں میں پڑے ہوئے ڈالر نکالے اور اپنے گھروں میں لے جائے. تو ہوش کے ناخن لے لو, یہ تجربے بند کر دو اس ملک کے ساتھ, یہ تماشا بند کر دو اس ملک کے ساتھ. اور عدلیہ سے بھی بڑے ادب سے کہوں گا, ہم عدالت میں بھی ادب سے کہتے ہیں, یہاں پہ بھی ادب سے کہتے ہیں, ہم تو آپ کی میجسٹی مانتے ہیں, جو نہیں مانتے ان کے سامنے گھٹنے مت ٹیکو, ان سے ڈرتے ہو. میں ایک دفعہ ایک میجسٹریٹ کے پاس پیش ہوا, میجسٹریٹ صاحب ایک کیس کے اندر وہ
اس کو بار بار ایڈجرن کر رہے تھے. تو میں چلا گیا, میرا جونیئر جاتا تھا پہلے, میں اس دن جا کے بیٹھ گیا, میجسٹریٹ صاحب آئے, تشریف رکھی, کرسی پہ برجمان ہوئے, تلاوت فرمائی. تلاوت فرمانے کے بعد انہوں نے کیس کال کیا. میں نے ایک اپلیکیشن دی, میرا کیس کال ہو گیا. میں نے کہا جناب آج میں کیس کرنے نہیں آیا, میں آج جناب کی زیارت کرنے آیا ہوں, میں دیکھنے آیا ہوں. اور پھر مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے تلاوت کی, اور افسوس اس چیز کا کہ جو تلاوت ہوئی اس سے تو تم ڈرتے نہیں جس کا کلام ہے. تم چھوٹے چھوٹے انسانوں سے ڈرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے پاس دو اختیار ہیں نا, دو, ایک تیسرا اختیار بھی ہے. ایک اختیار تم استعمال کر رہے ہو کہ اس کو روز ایڈجرن کر رہے ہو, 20 دن ہو گئے ہیں. دوسرا اختیار میں سمجھتا ہوں تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم اس کو بیل دو. تیسرا ہے خارج کر دو, میں آگے چلا جاؤں. لیکن یہ کیا تماشا کہ محراب بھی ہونا ہے اور آ کے تلاوت بھی ہونی ہے, اور ہماری تمام عدالتوں میں صبح تلاوت ہوتی ہے. مگر ہم پھر بھی اس تلاوت کے باوجود جب قلم اٹھاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا زوم ہوتا ہے, کسی کو اپنی ذات کا زوم ہوتا ہے, کسی کو اپنے علم کا زوم ہوتا ہے, کوئی اپنی پولیٹیکل افیلیشنز پہ چلتا ہے. بدقسمتی سے قتل انصاف کا ہوتا ہے, قتل آئین کا ہوتا ہے, قتل قانون کا ہوتا ہے, اور پستہ عام آدمی ہے. کوثر صاحب مجھے یہ بتا دیں, کبھی جج صاحب چھٹی پر چلے جاتے ہیں, کبھی بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی وکیل بیمار ہو جاتے ہیں, آخر چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں بیمار یہ پہلے ہی ہیں, ہو نہیں جاتے. جو بیماری ان کے دلوں میں, اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں بیماری پیدا کر دی ہے. ان کے دلوں میں بیماری ہے, ان کے دلوں میں بیماری, وہ بت ہے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. یہ بیماری وہ نہیں ہے, یہ تو پہلے سے جس دن جج بنتے ہیں بیمار, یہ لکھتے ہی ہیں کہ ہمیں جج لگا دو, ہم بیمار ہیں, ہم اپنا علاج نہیں کرا سکتے. ان کی تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کام نہیں چلتا, کاروبار نہیں چلتا. میں کئی نوجوان آتے ہیں, ان کو پوچھتا ہوں بھائی ایگزام کیوں دو گے, وہ جی چیک لگ جائے گا. اگر انصاف کرنے کے لیے آئیں گے تو انصاف کریں گے نا, اگر چیک لینے کے لیے آئے ہیں تو پھر چیک لیں گے. اچھا, جسٹس شوکت صدیقی جو تھے وہ بیچارے بار کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے تقریر کی تھی, تب جو ہے وہ ان کے جو ہے کوئی ساتھ نہیں دیا گیا, ان کے خلاف آخر ریفرنس بنایا گیا, اور پھر وہ بیچارے, اور ان کا کیس پینڈنگ ہے, ہاں جی آج بھی پینڈنگ ہے. تو پھر وکلا کیوں نہیں اکٹھے ہوئے تب؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وکلا اکٹھے ہوئے تھے. ہم میں کالی بھیڑے ہیں, ہم میں وہ کالی بھیڑے ہیں جو آج بھی کوشش کر رہے ہیں کہ چند ٹکوں کے لیے اس اپنی جو ماں ہم جس کو کہتے ہیں بار کو بیچ دیں. ہم نہیں بیچنے دیں گے, ہم للکار کے کہتے ہیں نہیں بیچنے دیں گے. وہی چہرے ہیں جو افتخار چودھری کی موومنٹ میں صدر ہو کے ہائی کورٹ بار کے جج بن گئے تھے. دوسرے دن ایک دن تحریک میں مائک پکڑا ہوا تھا اور اس کے خلاف تقریریں کر رہے تھے, اور پھر جا کے اس کی بیعت کر لی. اسی طرح یہ جا کے اب جو انہوں نے کیا ہے رول ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہماری پاکستان بار کونسل نے, شرمناک بات ہے. ان کو شرم آنی چاہیے, ان کے چہرے بے نقاب. اب بھی یہی کوشش کر رہے ہیں, اب بھی وہ کہتے ہیں پاج کے رلنا, اب یہ پاج کے رل رہے ہیں کیونکہ ان کو ایک پاپولر سینٹیمنٹ نظر آ رہا ہے. غریب آدمی مر جائے گا, کہاں جائے گا؟ انڈیا چلا جائے وہ, جہاں آپ کی سزوکی چھوٹی کار 5 لاکھ کی ہے اور آپ یہاں 32 لاکھ کی بیچ رہے ہیں. کہاں جائے وہ؟ نیپال چلا جائے وہ انڈونیشیا چلا جائے, وہ افغانستان چلا جائے, کہاں جائے؟ اچھا کوثر صاحب یہ بتا دیں, تحریک کا آغاز ہو چکا ہے جیسا کہ کوثر صاحب نے بھی اعلان کیا تھا, اور آج آپ ہی یہاں وکلا ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں. آگے کیا ہوگا؟ آگے ایک طوفان آئے گا, اور اس طوفان کے سامنے یہ بہہ جائیں گے تنکوں کی طرح. یہ پہلے بھی بہہ گئے تھے, یہ اسی زوم میں تھے کہ روک لیں گے. اور میں آپ کو تاریخی جملہ بتاتا ہوں, جس دن ہم نکلے ہائی کورٹ سے افتخار چودھری کی تاریخ کے لیے, تو تحریک کے لیے, تو سب سے آگے میں تھا, سردار صاحب تھے. جب وہ ہمیں روک رہے تھے تو میں نے ان سے پولیس والوں سے کہا کہ تم نے 47 میں بھی ہمیں روکا تھا, تم نہیں روک سکے تھے. اس نے کہا یہ 47 نہیں ہے. میں نے کہا تمہارا جبر وہی ہے, تمہارا ظلم وہی ہے, آج بھی تم انہی آقاؤں کے پابند ہو. اور ہم لڑے تھے, ہم نے لاٹھیاں کھائی تھیں, ہم پابند سلاسل ہوئے تھے, ہمارے وکیل کراچی میں جلائے گئے تھے, آج تک انصاف نہیں ملا. ہمارے وکیل ساہیوال میں جلائے گئے تھے, آج تک انصاف نہیں ملا. ہمارے بختر بند گاڑیاں ہائی کورٹوں کے اندر گھسی تھی, آج تک انصاف نہیں ملا. ہمارے وکیلوں کو شہید کیا گیا کوئٹہ میں, وہ ہر بار کے ایک ایسا سانحہ تھا کہ پاکستان کی ہر بار اشک بار ہوتی ہے اس دن. تو یہ ہم پھر بھی حوصلہ بلند کر کے چل رہے ہیں. خرم کھوسا کوئی چیز نہیں ہے, یہ کالا کوٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے الوکیل. تو آؤ
ہم دیکھتے ہیں کہ تم الوکیل ہماری اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی صفت اور طاقت کو، ہمارے قلم کو، ہمارے جذبے کو، ہمارے حوصلے کو، ہمارے دلائل کو اور ہمارا پاکستان کا کیس پلیڈ کرنے کو کیسے روکتے ہو؟ بہت شکریہ سر.